پاکستان 2030 تک قائم نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا، ہمارے ارد گرد نظر تو آ رہی ہیں نا، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے، آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مکتبہ فکر پہ ڈالے جا رہے ہیں، اور انہی کے لوگ جو ہیں روز ٹی وی پہ آگے اعلان کر رہے ہیں جی کہ ہم سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، اور جن کو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، حامد میر نے ایک انتہائی خطرناک جو ہے سپیچ دی ہے۔ آلدو کی سپیچ جو ہے ریئلٹی سے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو بھی حالات ہیں، جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، جو حقائق ہیں، ان کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو باہر کے تھنک ٹینکس جو ہیں پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا پاکستان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، حامد میر نے نام لے کے بتایا ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم آپ کو پہلے حامد میر کی یہ سٹیٹمنٹ سناتے ہیں اور پھر اس سے بات کرتے ہیں۔ ان دنوں دو ملک ایسے ہیں جن کے تھنک ٹینکس پاکستان کے بارے میں بڑی ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی رپورٹس اویلیبل ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 3 مختلف انڈین تھنک ٹینکس کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ انڈین تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان 2030 تک قائم نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں ان کا وہ بھی ایک تھنک ٹینک سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے تھوڑے 3 سال اور دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں 2030 میں نہیں، یہ 2033 میں ٹوٹے گا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے وہ جو ان بیرو میٹرز اور وجوہات بتا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا، ہمارے ارد گرد نظر تو آ رہی ہیں نا، کیونکہ اب اگر عباس تابش صاحب جو ہیں وہ چاہیں کہ میں کچھ امید بھری باتیں کروں اور کچھ نہ کچھ اچھا آپ کے سامنے پیش کروں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جشن جون ایلیا ہے یہ تو 1.5-2 ہفتے پہلے ہونا تھا، تو یہ ڈیلے کیوں ہوا؟ 9 مئی کی وجہ سے ڈیلے ہوا نا۔ تو 9 مئی کہاں پہ ہوا ہے؟ پاکستان میں ہی ہوا ہے۔ تو اب اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا کہنا ہے تو اب ہم 9 مئی کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ عباس تابش صاحب برا نہ منائیے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ پازیٹیو نکال سکتے ہیں۔ اب وہ یہاں پہ ریلیونٹ ہو گیا آپ کا کوسچن کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے یہ دراصل ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو اپنی ایک جمہوریت کے خلاف سازشیں اور ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے اور ان کی جو منصوبہ بندیاں تھیں، یہ اس کا ایک حتمی نتیجہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مکتبہ فکر پہ ڈالے جا رہے ہیں، اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ روز ٹی وی پہ آگے اعلان کر رہے ہیں جی کہ ہم سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، اور جن کو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا۔ حامد میر صاحب، تو یہ ہے سارے مسئلے کی وجہ کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جو کہ کبھی نہیں رہی، تو آپ کچھ نہ کچھ اچھا نہیں کر سکتے۔ لیکن امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایک فکرے پہ جس بھرپور انداز میں تالیاں بجائی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو۔ نہیں، جب ملک کے حالات ایسے ہو تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ دشمن ہی اٹھاتے ہیں۔ دشمن کے تھنک ٹینکس یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے 2030 یا 2033 تک جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ ان کا یہ خواب جو ہے کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان جو ہے کسی بھی صورت میں ٹوٹ نہیں سکتا۔ لیکن ہم سب کو ایز اے قوم جو اس بات کو غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں تو دشمن حالات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا دشمن حالات کا کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے ہوں گے؟ کیا ان کے تھنک ٹینکس جو ہے وہ کچھ نہیں سوچ رہے ہوں گے؟ کیا وہ کوئی پلاننگ نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا جب پاکستان کے ایسے حالات ہوگا کہ اندرونی طور پہ ایک جنگ جاری ہوگی، اداروں اور عوام کے درمیان جنگ ہوگی، اداروں اور سیاستدانوں کے درمیان جنگ ہوگی، تو اس کا فائدہ جو ہے دشمن ہی اٹھائیں گے؟ دشمن جو سوچ رہے ہیں ان کے خواب جو ہے کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمیں ایز اے قوم ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، پولیٹیشین کو بھی سوچنا چاہیے، جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارے ارد گرد دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے دشمن ہیں، ہم کسی بھی صورت میں دشمنوں کو اگنور نہیں کر سکتے۔
पहले ही पाकिस्तान जो है टूट चुका है, पाकिस्तान बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका है। अगर अंदरूनी हालात इस कदर कमज़ोर हो जाएंगे तो इसका फ़ायदा जो है बैरूनी दुश्मन ही उठाएंगे। हम इस बात को हर सूरत में मलहूज़ खातिर ज़रूर रखना चाहिए कि इदारे ही हमारे मुहाफ़िज़ हैं। जितनी स्ट्रांग हमारी फ़ौज होगी, जितनी स्ट्रांग हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी, उतना ही ज़्यादा मुल्क मजबूत होगा। अवाम को जो है सिक्योरिटी एजेंसीज का साथ देना चाहिए और सिक्योरिटी एजेंसीज को भी चाहिए कि अवाम के साथ मिल के चले। आइन और कानून की बालादस्ती जो है मुल्क के अंदर होनी चाहिए। अपनी आइनी हदूद के अंदर है कि जब तमाम इदारे काम करेंगे, पॉलिटिशियंस काम करेंगे, अवाम भी आइन और कानून के मुताबिक अमल कर रही होगी, तो डेफिनेटली बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमें किसी भी सूरत में कमज़ोर भी नहीं कर सकता और ना तोड़ सकता है। लेकिन जब हम अपने ही आइन और कानून के ऊपर अमल नहीं करेंगे, खुद एक दूसरे के साथ लड़के कमज़ोर हो जाएंगे, तो इसका फ़ायदा जो है बैरूनी दुश्मन ही उठाएगा। अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।